سفارش۔ احمد ندیم قاسمی لکھتے ہیں کہ سفارش: محلے کی بڑی گلی کے موڑ پر 3-4 ٹانگے ہر وقت موجود رہتے ہیں، مگر اس روز جب میں موڑ پر آیا تو وہاں پر ایک بھی ٹانگا نہیں تھا۔ مجھے خاصی دور بھی جانا تھا اور جلدی بھی پہنچنا تھا، اس لیے ٹانگے کا انتظار کرنے لگا۔ ٹانگے تو بہت سے گزرے مگر سب لگے ہوئے تھے۔ اچانک میں نے فیکے کوچوان کو اپنی طرف آتے ہوئے دیکھا تو پکارا، بھائی فیکے، ٹانگا کہاں ہے؟ ٹانگا لاؤ نا۔ ٹانگا تو بابو جی آج نہیں جوڑا ہے، فیکے نے جواب دیا۔ میں نے دیکھا کہ فیکا کوچوان اور جو پہلوانوں کا پہلوان تھا، اس نے آج شیو بھی نہیں بنوایا تھا۔ اس کی آنکھیں بھی سرمے سے محروم تھیں اور بوٹی کی طرح سرخ ہو رہی تھیں۔ کیا بات ہے فیکے؟ میں نے پوچھا۔ وہ بولا، بابو جی ایک کام ہے۔ ہاں ہاں کہو، میں نے کہا۔ کام یہ ہے کہ بابو جی کہ آپ میرے بابا کو تو جانتے ہیں نا؟ فیکا بولا، اس کی ایک آنکھ چلی گئی ہے۔ اوہو، مجھے دکھ ہوا۔ کیسے گئی؟ کیا کوئی حادثہ ہوا؟ جی نہیں۔ فیکے کے چہرے پر بھول پن کا چھینٹا پڑ گیا۔ لال لال تو وہ ہر وقت رہتی تھی اور اس میں سے پانی بہتا رہتا تھا۔ آپ تو جانتے ہیں، آپ تو بابا کے ساتھ کئی بار ٹانگے پر بیٹھے ہیں۔ تو بابو جی کل کیا ہوا کہ بابا مصری شاہ میں سے گزرا تو ایک حکیم سرما بیچ رہا تھا۔ بابا یہ سرما لے آیا اور ہمیں بتایا کہ اس سے آنکھ کی لالی جاتی رہے گی۔ حکیم نے قسم کھا کے کہا کہ یہ بھی کہا ہے کہ نہ جائے تو قیامت کے دن مجھے گردن سے پکڑنا۔ میں نے بھی کہا کہ حکیم قسم کھا رہا ہے تو ذرا سا لگا لے۔ اماں نے بھی یہی صلاح دی۔ اس نے لقمان حکیم حکمت کا بادشاہ پڑھا اور آنکھ میں سلائی پھیر لی۔ بس پھر کیا تھا بابو جی، قسم کھا کر کہتا ہوں کہ جب سے اب تک آنکھ لگی ہو۔ بابو جی اب تھک تو نہیں گئے؟ سگریٹ والے کی کرسی اٹھا لاؤں؟ اس وقت فیکا مجھے ایسے لگا جیسے اس کے چوڑے چکلے سینے پر گڈھے کا حیران سا رکھا ہوا ہے۔ میں نے کہا، تم بھی حد کرتے ہو، اب آگے بھی کہو نا۔ فیکے کی آنکھوں میں ممنونیت کی نمی جاگی۔ وہ بولا، بس بابو جی خدا آپ کا بھلا کرے۔ رات تو چیخ چاہ کے گزار دی۔ پھر صبح کو محلے کے سارے کوچوان اکٹھے ہوئے تو ان میں سے چچا شیدے نے کہا کہ پوچھ کے ڈوڈے پانی میں ابال لو اور اسی سے پانی سے آنکھ دھوو۔ دھوبی پر بابا اسی طرح تڑپتا رہا۔ پھر کسی نے کہا کہ پالک کا ساگ ابال کر باندھا۔ جب کھولا تو بابا نے صاف کہہ دیا کہ اب کیا جتن کرتے ہو، آنکھ کا دیا تو بجھ گیا۔ ہمارے گھر میں تو پٹس پڑ گئی ہے بابو جی۔ اسے ایک ہسپتال میں لے گئے، پھر دوسرے میں لے گئے، دونوں میں جگہ نہ تھی۔ دوپہر کو راج گڑھ کے ایک کوچوان نے بتایا کہ اس کا سالہ میاں ہاسپٹل میں چوکی دار ہے۔ اس کی سفارش سے جگہ تو مل گئی پر برانڈے میں، وہ بھی کوئی ایسی بات نہیں۔ پر بابو جی شام ہونے کو آئی ہے اور ابھی تک کوئی ڈاکٹر تو کیا کوئی نرس بھی ادھر نہیں آئی۔ آپ صاحب لوگ ہیں، یہ دیکھیے ہاتھ باندھتا ہوں، میرے ساتھ چل کر کسی ڈاکٹر سے یہ کہہ دیجئے کہ صدیق کے مریض کو ذرا سا دیکھ لیں۔ میں نے کہا، وہاں ایک ڈاکٹر ہے، ڈاکٹر عبدالجبار، ان سے میرا سلام کہو، کام ہو جائے گا۔ نہ ہوا تو کل میں تمہارے ساتھ چلوں گا۔ اس وقت مجھے ایک دعوت میں جانا ہے، نام یاد کر لو، ڈاکٹر عبدالجبار۔ فیکا میرے بہت سے شکریہ ادا کر کے چلا گیا۔ مجھے ایک خالی ٹانگا مل گیا۔ جب ٹانگا میو ہسپتال کے صدر دروازے کے سامنے سے گزرا تو میں نے دیکھا کہ فیکا ایک چوکی دار سے باتیں کر رہا ہے۔ ظاہر ہے کہ ڈاکٹر جبار کا پتہ پوچھ رہا ہوگا۔ ایک باورچی آئی کہ ہسپتال جا کر جبار صاحب سے کہہ دوں۔ اب ٹانگا آگے نکل گیا تھا اور مجھے پہلے ہی دیر ہو گئی تھی۔ کچھ دور جا کر گھوڑا پھسل کر گر پڑا اور 10 منٹ تک گرا رہا۔ پھر جب اٹھا اور چلنے لگا تو یکایک جبار صاحب کا اسکوٹر میرے ٹانگے کے قریب سے زن سے گزر گیا۔ جبار صاحب، میں چلایا مگر جبار صاحب میری آواز سے تیز نکلے۔ کوئی بات نہیں، میں نے سوچا کل کہہ دوں گا، کل پہلا کام یہی کروں گا۔ رات کو میں گھر واپس آیا تو معلوم ہوا کہ فیکا کوچوان تھا اور کہہ گیا تھا کہ بابو آئیں تو مجھے بلا لیں۔ میں نے سوچا اس وقت کون بلائے، اگر جبار صاحب ہسپتال ہی کو جا رہے تھے اور فیکے کا کام ہو گیا ہے تو شکریہ صبح قبول کر لوں گا، اور اگر کام نہیں ہوا تو جو بھی کوشش ہوگی صبح ہی کو ہوگی۔ صبح کو میں بھی ابھی بستر سے نکلا نہیں تھا کہ فیکے نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ معلوم ہوا کہ رات جبار صاحب ڈیوٹی پر نہیں تھے، ان کی ڈیوٹی آج دن کی ہے، یعنی تمہارا باپ دسمبر کی سردی میں برآمدے میں ہی پڑا رہا۔ میں نے اپنا انداز میں تشویش ظاہر کی۔ جی ہاں، وہ بولا، مگر یہ تو کوئی ایسی بات نہیں بابو جی، آپ نے ہمارا گھر نہیں دیکھا، 10 سال سے چھپر میں پڑے ہیں۔ اور اس کی آنکھ؟ میں نے پوچھا۔ وہ تو چلی گئی بابو جی۔
فیکا یوں بولا جیسے اس کی باپ کی آنکھ کو ضائع ہوئے برسوں گزر چکے ہیں۔ میں نے کہا جب آنکھ جا ہی چکی ہے تو اس بیچارے بڈھے کو ہسپتال میں کیوں گھسیٹتے پھرتے ہو؟ وقت بھی ضائع ہوگا، روپیہ بھی ضائع ہوگا۔ فیکا بولا بابوجی کیا پتہ آنکھ کسی کونے خدرے میں بنائی کا بورا پڑا رہ گیا ہو۔ دیکھیے چولہا بجھ جاتا ہے تو جب بھی دیر تک راکھ میں ہاتھ نہیں ڈالتے، کیا پتہ کوئی چنگاری سلگ رہی ہو۔ میں اس کی بات سے چونکا۔ آج تک فیکے نے مجھ سے صرف چارے کی مہنگائی اور آٹے کی ملاوٹ کے موضوع پر باتیں کی تھیں۔ پھر وہ آہستہ سے بولا، ذرا سا میرے ساتھ چلے چلیے۔ میرے جسم میں ابھی نیند پوری طرح غائب نہیں ہوئی تھی۔ پھر نہانا تھا، شیو کرنا تھا، چائے پینی تھی۔ میں نے کہا تمہیں اپنا کارڈ دیے دیتا ہوں، وہ ڈاکٹر جبار کو دکھا دو، بڑے یار آدمی ہے، فٹافٹ کام کر دیں گے۔ تمہارا باپ ایک بار وارڈ میں چلا جائے، پھر علاج کے لیے تو میں خود جا کر کہوں گا۔ وہ مجھ سے کارڈ لے کر یوں چلا جیسے دنیا جہاں کی دولت سمیٹے لیے جا رہا ہے۔ میں نے کارڈ پر لکھ دیا، جبار صاحب اس کا کام کر دیجئے، بیچارہ بڑا ہی غریب آدمی ہے، دعائیں دے گا اور مجھے یقین ہے کہ کام ہو جائے گا۔ ڈاکٹروں کو صرف اتنا ہی تو دیکھنا ہوتا ہے کہ آنکھ پوری طرح بجھ گئی ہے یا تھوڑی بہت رمق باقی ہے۔ میں دن بھر گھر سے غائب رہا اور فیکا دن بھر میرے گھر کے چکر کاٹتا رہا۔ شام کو اس نے مجھے بتایا کہ جبار صاحب بیٹھے ہیں تو ہیں پر کوئی اندر نہیں جانے دیتا، کہتے ہیں باری سے آؤ، اور میری باری آتی ہی نہیں۔ گھٹنا پاجامے میں سے جھانک رہا ہو تو باری کیسے آئے بابوجی؟ فیکے نے مجھے ایک بار پھر چونکا دیا۔ نہ جانے پہلوان فیکے کے اندر یہ احساس فیکا اتنے برسوں سے کہاں چھپا بیٹھا تھا۔ میں نے وعدہ کیا کہ کل ضرور چلوں گا، اب تو شام ہو گئی ہے۔ دوسرے دن سویرے ہی مجھے شیخو پورے جانا پڑ گیا۔ رات کو واپس آیا تو معلوم ہوا کہ فیکا آیا تھا۔ اس کے بعد 3 دن تک میں نے زیادہ وقت گھر میں گزارا مگر فیکا نہ آیا۔ چوتھے روز میں نے گلی کی موڑ پر ایک کوچوان سے فیکے کے باپ کا پوچھا تو معلوم ہوا کہ اسے وارڈ میں جگہ مل گئی ہے۔ اتنے میں فیکا بھی آ نکلا۔ مجھے ذرا سی ندامت تھی اس لیے جھوٹ بولنا پڑا۔ کیوں فیکے، جبار صاحب نے کام کر دیا نا؟ وہ بولا مگر بابوجی وہ تو مجھے ملے ہی نہیں۔ میں نے فوراً کہا میں نے انہیں فون کر دیا تھا۔ فیکے کا چہرہ ایک دم سرخ ہو گیا اور اس کی آنکھوں میں ممنونیت کی نمی جاگ اٹھی۔ جب بھی میں کہوں نرس بار بار یہ کیوں کہہ رہی ہے کہ دیکھو بڈھے کو تکلیف نہ ہو۔ پھر میں وہاں سے چلا آیا۔ میرے قدم آہستہ آہستہ اٹھ رہے تھے مگر ذہن میں جیسے شکست کھا کر بھاگا جا رہا تھا۔ رات کو نیند نے ندامت دور کر دی مگر صبح ہی فیکا دروازے پر موجود تھا۔ بولا آپ کی مہربانی سے داخلہ تو مل گیا تھا پر اب انہوں نے بابا کو کوٹ لکھپت کے ہسپتال میں بھیج دیا ہے۔ یہ تو بڑا غضب ہوا بابوجی۔ آج میں اماں کو ساتھ لے کر گیا، 2 روپے گل ہو گئے، کچھ ہو سکے تو کیجیے۔ میں نے کہا میں ابھی جا کر ڈاکٹر جبار کو فون کرتا ہوں۔ میں نے فون کیا بھی مگر ڈاکٹر صاحب نہ مل سکے۔ پھر مصروفیتوں میں بات آئی گئی ہوگی۔ 5-6 روز بعد میں نے فیکے کو دیکھا تو سوچا کہ نظریں چرا کے ساتھ والی گلی میں مڑ جاؤں اور وہاں سے بھاگ نکلوں مگر فیکا لپک کر میرے پاس آیا اور بولا بابوجی سمجھ میں نہیں آتا آپ کے کس کس احسان کا بدلہ اتاروں گا۔ جھوٹ نے میری ندامت کو کان سے پکڑ کر ایک طرف ہٹا دیا۔ واپس آ گیا نا تمہارا بابا؟ فیکا بولا واپس بھی آ گیا اور آپریشن بھی ہو گیا، جمعے کو پٹی کھل رہی ہے، دعا کیجیے۔ میں نے کہا اللہ رحم کرے گا۔ پھر وہ جمعے کی شام کو آیا تو بولتے ہی زاروں قطار رونے لگا۔ بابوجی غضب ہو گیا۔ پٹی کھلی تو پتہ چلا ایک آنکھ تو گئی ہی تھی پر دوسری پر بھی اثر پڑ گیا ہے۔ کہتے ہیں پہلے آپریشن کا زخم ملے تو دوسرا آپریشن ہوگا اور دوسری آنکھ کا بھی ہوگا۔ میں نے اسے تسلی دی اور اسے ساتھ لے کر سامنے ہی ایک دکان سے ڈاکٹر جبار کو فون کیا مگر بدقسمتی سے وہ فون پر موجود نہ تھے۔ پھر میں نے اس سے وعدہ کیا کہ کل جا کر ڈاکٹر جبار سے ملوں گا، وہ ہسپتال میں نہ ہوئے تو انہیں گھر میں جا کر پکڑوں گا۔ دوسرے دن جب میں نہ جا سکا البتہ ڈاکٹر جبار کو فون ضرور کیا، وہ پھر غائب تھے۔ ادھر فیکا بھی غائب ہو گیا۔ شاید 2-2.5 ہفتے کے بعد دروازے پر دستک ہوئی۔ نوکر نے آ کر بتایا کہ فیکا کوچوان آ گیا ہے۔ میں نے بھی اسے کھڑکی میں سے دیکھ لیا، بالکل ہلدی ہو رہا تھا۔ میں نے نوکر سے پوچھا کیا تم نے اسے بتا دیا کہ میں موجود ہوں؟ جی بولا۔ نوکر بولا بس میرے منہ سے نکل گیا، بڑے احمق آدمی ہو۔ میں نے اسے ڈانٹا اور کہا کہ جاؤ کہ وہ کہہ دو کہ وہ کپڑے بدل رہے ہیں، آتے ہیں۔ کپڑے تو میں نے بدل رکھے تھے، البتہ میں اپنے تیور بدلنے کی کوشش کرنے لگا۔ پھر اچانک خیال آیا کہ کتنا چھوٹا آدمی ہوں، وہ 2 پیسے یا 2 روپے یا چلو 2 لاکھ کی بھی نہیں بات، 2 آنکھوں کی بات ہے اور میں جھوٹ بولے جا رہا ہوں۔ مجھے فیکے کے سامنے اعتراف کر لینا چاہیے کہ میں تمہارے لیے کچھ نہیں کر سکا۔ پھر میں نے وہ فکرے سوچے جو مجھے فیکے کے سامنے اس انداز سے ادا کرنے تھے کہ اسے بات سچی بھی معلوم ہو جائے، اس سے دکھ بھی نہ ہو۔ میں باہر آیا تو فیکا بولتے ہی زاروں قطار رونے لگا۔ بابوجی کچھ سمجھ میں نہیں آتا، کچھ سمجھ میں نہیں آتا، اس کی آواز پر